السلام علیکم، نظر چوہان فورٹس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ رات ساری ہلکی ہلکی برف پڑتی رہی، ابھی تک نیو جرسی میں فروری ختم ہونے لگا ہے، آج ختم ہو رہا ہے۔ کوئی ایسی برف باری نہیں پڑی کہ برف سٹے آن فار ڈیز اور ویکس ٹوگیدر، شاید اگلے مہینوں میں، آنے والے دنوں میں ہو۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے معاملات بڑے خراب ہوئے ہیں۔ میرے کل کے امریکی ڈریم کے ویلاگ کو ٹویٹر پر بڑا سراہا گیا اور مجھے کچھ ڈی ایم موصول ہوئے۔ ٹویٹر پر میرے ایکچولی ویلاگز بہت زیادہ ویوز لے جاتے ہیں، کچھ تو 5-10 ہزار ویوز لے جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ جناب آپ اس پہ ایک تو مزید ایک امریکی ڈریم پہ کریں، اور یہ ہیو ہیفنر کی مثال آپ نے بہت اچھی دی ہے۔ نارملی پلے بوائے ایک ٹیبو رہا ہے اور لوگ اسے ڈسکس ہی نہیں کرتے رہے ہیں، اور ہسبینڈز بھی اور لڑکے ینگ بھی اسے خفیہ کاپیز منگواتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا ایک دوست اس میں ایئرپورٹ والی اس پہ باہر سے جو ڈاک آتی تھی، ڈاکخانہ سروس کا وہ تھا، اور وہاں اس کی پوسٹنگ ہوئی، تو اس نے کہا کہ یار میں بڑا تنگ ہوں اس پوسٹنگ سے، کراچی میں باسز پلے بوائے کے لیے اور یہ پینٹ ہاؤس وغیرہ۔ پینٹ ہاؤس بعد میں مقابلے میں نے کل آیا تھا بتایا تھا، تو کرتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں۔ ایکچولی بیسیکلی سعادت حسن منٹو ٹائپ یہ شخص تھا ہیو ہیفنر، جس نے کہا کہ اس کو ایکسپوز کریں، اس کو باہر نکالیں، اس کو اندر خفیہ نہ رکھیں۔ شاید مولانا طارق جمیل نے زیادہ لڑکیاں پھڑکائی ہوں کمپیئر ٹو ہیو ہیفنر۔ میں آپ کو بتاؤں، امریکہ میں اتنے مواقع نہیں ملتے ہیں، اور امریکہ میں اسپیشلی سیکشل ہیرسمنٹ بہت فائن لائنز پر ڈرون ہے، اور بندہ بڑا دھرا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نے بھی آج تک 7 سال میں گوریوں نے مجھے جپیاں شپیاں الٹی سیدھی ہو کے ڈالی ہیں، میں دور رہا کہ یہ اس عذاب سے نظر صاحب دور رہو، اپنی ایک روحانی زندگی ادھر گزارنی ہے، وہ گزاریں۔ آئی انجوائڈ مائی لائف، جتنی میں نے شادیاں کرنی تھی، معاشقے کرنے تھے، ہم بستریاں کرنی تھی، میں نے کر لیں، دیٹس فنش، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں، اٹس سرکلر۔ آپ ہیو ہیفنر کی لائف پہ، ہاں کسی نے یہ بھی پوچھا یہ کتنی ایپیسوڈز ہیں، کل آئی چیکڈ آن اٹ، یہ 10 ایپیسوڈز ہیں، غالباً میں نے 10ویں نہیں دیکھی تھی، کل میں نے دیکھی وہ، تو یہ 10 ایپیسوڈز ہیں، امیزون پہ بھی ہے، کافی ساروں پہ ہے، بالکل فری ہے۔ آپ دیکھیں کتنا زبردست آدمی تھا جی، مطلب میں اتنا اس سے امپریس ہوتا ہوں، اس کو منوپلس نے، سوسائٹی نے، ایون پینٹ ہاؤس نے اتنا، مطلب پینٹ ہاؤس ہر وہ کام کرتا تھا جو وہ اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ مورلز کی وجہ سے نہ کریں، لائک پیوبک ہیئر، اس نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم صرف ٹاپ لیس رکھیں گے، تو پینٹ ہاؤس پہلی دفعہ وہ لے آیا، کیونکہ اس کو ڈریگ کرتے تھے کوٹوں میں، ٹھیک ہے نا جی، اس بیچارے کا کوئی نہیں۔ پھر ایک یہاں مس امریکہ بنی تھی، افرو امریکن فرسٹ مس امریکہ، ٹھیک ہے جی، تو اس کو جناب صاحب اس کو پروموٹرز نے آفر کی اس کو کہ تو اس کی نوٹ پکچرز چاپ، تو پتہ یہ لگا کہ جناب اگر یہ اس میں پلے بوائے میں پکچرز آئیں گی، فوٹوگرافس اس کی آئیں گی، تو جناب صاحب اس کا ٹائٹل چلا جائے گا۔ تو اس نے کہا یار بیچاری پہلی دفعہ افرو امریکن بنی ہے تو میں کمائی نہیں کروں گا۔ آپ یہ ایک ایگزامپل دیکھیں ہیو ہیفنر کا، نوٹ کریں، پینٹ ہاؤس ڈیسائیڈڈ کہ ہم کرتے ہیں، اور پینٹ ہاؤس نے کیا کر لیا، 1 ملین کاپیز اس سے بک گئیں، یس دیٹ واز اے ہیوج سیل آؤٹ، وہ بیچاری کا ایوارڈ ختم ہو گیا۔ اتنے کرول ہیں، لائک ہیو ہیفنر نے کہیں بھی ایکسپلوئٹیشن نہیں کی، میں نے دیکھا، دیٹ واز ویری بیوٹیفل آف ہم۔ 90-91 سال مزے سے جیا، اس سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی زندگی میں زندگی ری لیو کرنی ہو تو کیسے، وہ کہتا ہے کچھ سیمی کولنز، پنکچویشنز وہ شاید لگا لوں۔ میرے سے آپ پوچھیں کہ ری لیو کرنی ہے، میں کہوں گا ڈاٹ یہی ہوگی، کوئی کولن شولن کوما شوما بھی نہیں ہوگا۔ 6 ڈیکیڈز وہ کھیلا ہے پریکٹیکل لائف، میں تو ابھی 4 ڈیکیڈ کھیلا ہوں، پتہ نہیں یہ 5ویں ڈیکیڈ میں ہوں، چھٹا ڈیکیڈ میں دیکھتا بھی ہوں کہ نہیں، بٹ دیٹس دا لائف، مومنٹ میں رہ کے ٹو ایکسل۔
اور کہاں اس نے اپنی بیٹی جو ہے، پہلی وائف سے جو بیٹی تھی، بعد میں وائف سے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، پہلے اس کو وہ انٹری لیول پہ سپریٹ ہو گئے ہوئے تھے، انٹری لیول پہ اس نے پلے بوائے کارپوریشن جوائن کی، اور 7-8 سال بعد جب کرائسس ہو گیا، ایک ڈینیل نامی بندہ لڑ پڑا وکٹر سے لندن کے کلب پہ، اور وہاں بھی ایکچولی ڈینیل گند کر رہا تھا، وکٹر ٹھیک تھا، وکٹر دوست تھا ہیو ہیفنر کا، اور پلے بوائے لاسٹ آل لائسنسز کسینوز کے آل اوور دا ورلڈ، تو وہ اپنی بیٹی کو لے آیا، تو اس کی بیٹی آج تک پلے بوائے چلا رہی ہے، شی از سو فائن، میں دیکھ رہا ہوں اتنی، اور اس نے اس وقت صرف 7 سال کام کیا تھا۔ دیکھیں آپ ریلیشن شپس میں بھی کتنی کلیئرٹی ہے۔ پھر ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ پاکستانی نے آپ کے خیال میں کس نے امریکن ڈریم پورا کیا ہے؟ میرے خیال میں شاہد خان نے امریکن ڈریم پاکستانی نے پورا کیا ہے۔ وہ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کاش تو شاہد خان بن، 16 سال میں ہی دونوں ادھر امریکہ آئے، لاہور دونوں پیدا ہوئے، اور دونوں نے میکینیکل انجینئرنگ کی۔ شاہد خان لیفٹ دا جاب دین، ابھی یہ بھی ویسے تیاری کر رہا ہے جاب چھوڑنے کی ان این ایئر اور 2، تو شاہد خان پکڈ اپ بزنسز، اور آج وہ جیگوار اون کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پاکستانی جس کی لیٹلی میں اتنا زیادہ اسے جانتا نہیں، مجیب نامی پاکستانی، جس نے جسٹ واک ٹو دا ٹرکش کونسولیٹ اور $30 ملین کی امداد دے دی ٹرکی کے زلزلے کے لیے، اور مجیب نے پروبیبلی ایک بیٹری کریٹ الیکٹرک کی ہے جو ڈبل ٹائم لاسٹ کرتی ہے۔ ایکچولی بیٹریز کا یہ بہت بڑا الیکٹرک کارز میں انڈیا میں بھی یہ ایشو آ رہا ہے، جیمنائی نام سے شاید اس کی ہے، اور وہ بڑا مشہور امریکن، کریٹو امریکن سمجھا جاتا ہے۔ تو یس دے ور ویری گڈ، اور شاید 8 میں کوئی ہوں، ویسے تو طارق خان ادھر آیا تھا واپس چلا گیا۔ پاکستانیوں کا یہ ایشو بہت زیادہ ہے کہ پاکستانی پیسہ اور شہرت سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، دیٹس این ایشو۔ تو یہ جو ٹاپ ایلیٹ بریکٹ ہوتی ہے، جو لیونگ یور اون لائف، اس میں آپ کا آئیڈیاز کریشن الٹیمیٹلی آپ کو سکسیڈ کراتی ہے۔ سو آف ہینڈ میرے پاس یہ 2 نام ہی ہیں، لیکن اب پاکستانی نے تو اتنی اچھی ایکسل کر رہی تھی عافیہ صدیقی، اور اس کو انگل ہوئی جا کے ادھر افغانستان لڑنا شروع کر دیا۔ دیٹس ویری سیڈ اسٹوریز پاکستانیز کی۔ پاکستانیز کوئی اچھا ڈھنگ کا پاکستانی انڈین ریسٹورنٹ نہیں ہے، واٹ ٹو ٹاک آف اینی کریٹیوٹی بزنسز۔ میں یقین کریں میرا بڑے دفعہ دل کرتا ہے کہ میرے گورے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ڈھابا بناؤں، ایک پاکستانی تہذیب کی کریٹیوٹی دوں، اینڈ انشاءاللہ I'll do it, I'll do something۔ ایک ویریشن کیا تھا، لائک ہو ہیفنر میں ویرائٹی تھی، وہ ویرائٹی میں گیا۔ اب آپ دیکھیں ہمارا ایک دوست ہیو ہیفنر ٹائپ کاپی کیٹ عامر نذیر لنڈن میں ایگزائل ہے، وہ کوئی 20 سال سے میں جی ناول لکھنا ہے، پاکستانی رسکس میں، اور اچھا وہ بھی پیسے گنا کرتا تھا، آئی ٹی انڈسٹری میں تھا، اور یہ وہ پیسے سے پھر وہ لائف سٹائل بناتے تھے۔ دس از ناٹ لائک دیٹ۔ آپ اپنے آئیڈیاز، آپ اپنی کریٹیوٹی کو الٹیمیٹ شکل دیتے ہیں۔ بہرحال پہلے تو پاکستانی سیاست کھیلنے سے نکلیں۔ آج all are glued to television what Supreme Court Chief Justice is going to decide۔ پھر وہ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو ہو گیا، پھر دم مسک اندر۔ لیٹ می ٹیل یو مارشل لا از آن دا کارڈز ود قاضی فائز عیسیٰ اینی ٹائم ٹیکنگ اوتھ ایز دا پاکستانی چیف جسٹس۔ آپ مریں لڑیں، نو بڈی بادرز اباؤٹ یو، مارک مائی ورڈز۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔